اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا ہماری گفتگو اصول عملیہ میں تھی۔ اصول عملیہ میں سے 3 اصل آپ پڑھ چکے، ٹھیک ہے؟ براءت، تخیر، احتیاط۔ آج آپ استصحاب پڑھیں گے۔ استصحاب، اس کا اصل مادہ سواد حابہ، صحابہ۔ اس کا ترجمہ یہ ساتھ ہونا، صحبت جسے کہا جاتا ہے کہ یہ میری صحبت میں یعنی میرے ساتھ ہوتے ہیں۔ اب جب باب استفعال میں چلا گیا تو پھر اس میں طلب کی معنی بھی ہوگی۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ شخص جو ہے کیا ہے جناب، طلب کر رہا ہے کہ کسی کا میرے ساتھ ہونا، وہ چیز لازمی کوئی ذہن میں ہوگی۔ یہ تو اس کی لغوی معنی ہے، یعنی کسی چیز کو ساتھ رکھنے کی طلب کرنا، طلب رکھنا، ٹھیک۔ شریعت اور اصطلاح کے حوالے سے، کیونکہ علم اصول یعنی پوری فقہ کے قواعد یہاں بیان کیے گئے ہیں، تو گویا کہ آپ جب تک یہ کتاب نہیں پڑھیں گے تب تک فقہ کو صحیح معنی میں استنباط اور سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ تو اس اصطلاح علم اصول کے مطابق استصحاب کی تعریف کیا ہے؟ فرماتے ہیں، پہلے ہم آپ کو عربی والے لفظ سناتے ہیں کیونکہ وہ سندھی سے بھی زیادہ آسان ہے یاد کرنے میں، اردو سے بھی زیادہ آسان ہے۔ ابقاء ما کان کما کان والسلام۔ تو امتحان میں بھی ایسے چلتا ہے کہ اگر کوئی تعریف پوچھی جاتی ہے تو کچھ لڑکے ہیں عربی کا رٹا لگا کے آتے ہیں اور وہ جو ہے کیا ہے اتنے سارے لکھ دیں لفظ تو وہ کافی ہے۔ لیکن اگر سوال یہ ہو استصحاب کی تعریف کریں وضاحت کے ساتھ، ساتھ میں مثال بھی دیں، پھر آپ کو لمبی چوڑی بات کرنی ہوگی۔ ابقاء ما کان کما کان، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ باقی رکھنا اس چیز کا جو تھی جیسے تھی۔ ابقاء ما، باقی رکھنا اس چیز کا، کان جو تھی کس پر باقی رکھو؟ الا ما، اس حالت پہ باقی رکھو کان جس پر وہ تھی۔ مثلا بیٹا یہ تکیہ پاک تھا، ٹھیک، ابھی میں اس کو کیا سمجھوں؟ ابھی بھی آپ اس کو پاک ہونے والے حکم پر باقی رکھیں۔ چلیں استصحاب اور ان 3 اصول کے درمیان ہمیں فرق تو بتائیں تھوڑا سا، کیونکہ آپ نے ان 3 کے ختم ہونے پر کہا کیا کہا؟ والحمدللہ رب العالمین۔ گویا کہ ان کو بالکل تالا لگا کے پھر آپ استصحاب کی بحث شروع کر رہے ہیں، نہیں تو والحمدللہ آپ کو ہر اصل کے بعد کہنا چاہیے۔ جیسے برات کی بحث ختم ہوئی تو پھر آپ کہتے ہیں الحمدللہ، ابھی ہم تخیر کی بحث شروع کرتے ہیں۔ پھر جیسے تخیر کی بحث ختم ہوئی تو آپ کہتے ہیں الحمدللہ، ابھی ہم جو احتیاط، وہاں تو آپ نے نہیں کہا۔ کہتے ہیں یہ اصل ان 3 اصول سے ایک چیز میں متفاوت ہے۔ ان 3 اصول میں جس چیز کے بارے میں بھی آپ اصل جاری کر رہے تھے اس کی حالت سابقہ یا تھی ہی نہیں، یا حالت سابقہ تھی لیکن آپ نے اس کو مد نظر نہیں رکھا، ٹھیک۔ لیکن اس استصحاب میں حالت سابقہ کو مد نظر رکھ کر پھر یہ اصل جاری کی جاتی ہے۔ اب مثلا یہ جو تکیہ ہے اس کی طہارت اور نجاست میں مجھے شک ہوا، کہتے ہیں آپ اس کی گزشتہ حالت دیکھیں، اگر یہ پہلے پاک تھا تو استصحاب کہتے ہیں ابھی بھی پاک سمجھو، اگر یہ پہلے نجس تھا تو استصحاب کہتے ہیں ابھی بھی اس کو نجس سمجھو۔ تو گویا کہ استصحاب کا حکم جو ہے وہ گزشتہ حالت کے ساتھ مربوط ہے، ربط میں ہے، اس لیے اس کو انہوں نے الگ سے بیان کیا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اچھا، جب بھی کوئی چیز بنائی جاتی ہے مرکب تو اس کے کچھ اجزاء ہوتے ہیں جن کو آپ ارکان بھی کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں، اگرچہ فقہی حوالے سے اجزاء اور ارکان میں فرق ہے۔ فقہ میں نماز کے اجزاء تو بہت ہیں لیکن ارکان ایسے ہیں جو 5 کہتے ہیں، 5 ہیں، تو اجزاء کی تعداد زیادہ ہے، ارکان کی تعداد کم ہے۔ پھر فقہی حوالے سے رکن جان بوجھ کر یا سہو کی صورت میں کم ہو یا زیادہ، دونوں صورت میں نماز کو باطل کر دے گا، ٹھیک ہے۔ جبکہ ارکان کے علاوہ جو دوسرے واجبات اور اجزاء ہیں وہ ایسے ہیں کہ جان بوجھ کر کم کر گے یا زیادہ تو نماز جائے گی،
لیکن بھول کی وجہ سے اگر وہ کم یا زیادہ ہو گئے تو نماز پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. تو بہرحال یہاں پر ارکان بے معنی اجزا، یعنی وہ اشیاء جن کی وجہ سے استصحاب وجود میں آئے گا، اگر وہ نہیں ہوں گی تو استصحاب وجود میں نہیں آئے گا. ان ارکان میں سے پہلا جو ہے کیا رکن، وہ یہ ہے کہ جس چیز کے بارے میں آپ حکم لگانا چاہتے ہیں اس کو پہلے آپ کو یقین ہونا چاہیے اور اس کے بعد پھر آپ کو اس میں شک ہونا چاہیے. ٹھیک، ایک یہ رکن. دوسرا رکن جو ہے جناب وہ یہ ہے کہ یقین اور شک ایک ہی وقت میں اکٹھے ہو جائیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ابھی ابھی مجھے یقین ہے ابھی ابھی مجھے شک بھی ہے، نہیں، یہ نہیں ہے. بلکہ آپ نے فرض کریں 1 گھنٹہ پہلے تو دیکھا تھا کہ یہ پاک ہے، آپ کو یقین تھا اس کے پاک ہونے کا، ابھی آپ کو شک ہو رہا ہے. لیکن ابھی جب شک ہو رہا تو بھی یقین والی حالت ختم نہیں ہوئی، یہ تو ابھی بھی یقین ہے کہ 1 گھنٹہ پہلے پاک تھا. شک یہ کہ ابھی یہ جو ہے کیا ہے، نجس ہوا ہے کہ نجس نہیں ہوا ہے. تو گویا کہ یقین اور شک جو ہے کیا ہے بیٹا، وہ اکٹھا ہیں، ایک جگہ پر ہیں. ٹھیک ہے، یعنی جب مجھے شک ہو رہا ہے اس کی طہارت میں، اسی وقت مجھے یہ بھی یقین ہے کہ یہ کچھ دیر پہلے پاک تھا. ٹھیک. تیسری چیز یہ ہے کہ متیقن اور مشکوک کا زمانہ الگ ہو. متیقن اور مشکوک کا، بھائی یقین کا زمانہ کب کا ہے؟ 1 گھنٹہ پہلے کا. اور شک کب ہے؟ 1 گھنٹہ بعد. تو ایک ہی ٹائم پہ تو دونوں نہیں ہے نا، یا ایک ٹائم پہ دونوں ہیں؟ یعنی میرے ذہن میں دونوں اکٹھا ہونے چاہیے، لیکن ان کا جس کے ساتھ تعلق تھا اس کا جو ہے کہ ایک وقت ہونا ضروری نہیں. ابھی ابھی مجھے اس کے بارے میں یقین بھی ہے، کس کا؟ کہ 1 گھنٹہ پہلے پاک تھا. ابھی ابھی مجھے اس کے بارے میں شک بھی ہے کہ ابھی پاک ہے یا پاک نہیں ہے. تو یقین والی صورت کو ہم کیا کہیں گے؟ متیقن. اور اس کو کیا کہیں گے؟ مشکوک. تو یہاں پر زمانہ جو ہے متیقن اور مشکوک کا الگ الگ ہے، وہ ایک ساتھ نہیں ہے. ٹھیک. اس کے بعد چوتھا رکن یہ ہے کہ متیقن پہلے ہونا چاہیے، مشکوک بعد میں. یعنی یقین صورت کیا ہونی چاہیے؟ پہلے. شک والی صورت کیا ہے؟ بعد میں ہونی چاہیے. اور پانچواں رکن یہ ہے کہ مجھے یقین بھی اس تکیے کے بارے میں تھا، شک بھی اسی تکیے کے بارے میں ہونا چاہیے. اگر مجھے یقین ہو کہ یہ تکیہ پاک تھا، ابھی مجھے شک ہے کہ یہ دوسرے والا تکیہ پاک ہے یا نجس، تو یہاں استصحاب جاری نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، بلکہ جس چیز کے بارے میں یقین ہے شک بھی اسی چیز کے بارے میں ہونا چاہیے. اس کی پھر 2-3 مثالیں دیتے ہیں. مثلا مدرسے کی اچانک چھٹی ہو گئی، اچانک. تو جب ہم چھٹی پہ جا رہے تھے تو ہمارے مدرسے کی ٹانکی کا پانی پاک تھا. ابھی واپس آئے، تھوڑی بہت بدبو ہے، ابھی ہمیں شک ہوتا ہے کہ یہ پاک تھا یا نہیں. بھائی حالت سابقہ تو پاک والی تھی، ابھی بھی آپ اس کو پاک سمجھو. یا جب ہم جا رہے تھے اس وقت نجس تھا، بدبو تھی، اب آئے ہیں تو بدبو وغیرہ ختم ہو گئی، ابھی ہمیں شک ہو رہا ہے کہ آئے یہ پاک ہے یا نہیں، تو ابھی بھی آپ اس کو نجس سمجھو. ٹھیک ہے یا نہیں؟ ٹھیک. اور بھی اس کی 2-3 مثالیں جو بعد میں بتاؤں گا. اس کے بعد پھر فرماتے ایک قاعدہ یقین ہے ہمارے علماء اصول کے پاس. قاعدہ یقین اور استفسار میں کیا فرق ہے؟ پہلے تو بھائی قاعدہ یقین کی وضاحت تو بتاؤ، ہے کیا قاعدہ یقین؟ قاعدہ یقین یہ ہے کہ آپ کو یقین تھا کہ یہ تکیہ جمعے کے دن پاک تھا، آج ہفتے کا دن ہے، آپ کو شک ہوا کہ آیا وہ جمعے والے دن بھی پاک تھا یا نہیں تھا. یعنی گویا کہ آپ کا وہ یقین بھی جمعے کے دن کا تھا، شک بھی جمعے کے دن کا ہے. تو اس حوالے سے کہتے ہیں یہ قاعدہ یقین استصحاب سے الگ ہو گیا، کیونکہ استصحاب میں جمعے والے یقین کو تو کوئی ٹھیس نہیں پہنچتی، اس میں ہفتے والے بارے میں ہمیں شک ہے. ٹھیک ہے، جبکہ قاعدہ یقین میں جو ہے کیا ہے، وہ اسی یقین کو ہم پھر جو ہے کیا ہے کاٹ پیٹ رہے ہیں کہ بھائی وہ جو میں نے یقین کیا تھا وہ میرا یقین ٹھیک تھا یا نہیں. یا دوسری مثال جس کا تعلق مولویوں کے ساتھ ہے، آپ نے زید کی اقتداء میں نماز پڑھی عادل سمجھ کر، ٹھیک ہے، جمعے کے دن. اب ہفتے کے دن ایک مطلب آپ کو یوں شک ہوتا ہے بھائی جمعے کو تو وہ عادل تھا، اس میں کوئی شک شبہ نہیں، لیکن ہفتے کے دن اس کی عدالت باقی رہی یا نہیں، تو یہاں استصحاب جاری ہوگا. یعنی ہفتے کے دن بھی آپ اس کو کیا سمجھے؟ عادل. وہ جو قاعدہ یقین ہے وہ ایسے
کہ آپ کو جمعے کے دن یقین تھا کہ وہ عادل ہے، آپ نے اس کے پیچھے نماز پڑھی. اب ہفتے کے دن آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں نے جو کل یقین کیا تھا پتہ نہیں وہ ٹھیک تھا یا نہیں، کل بھی پتہ نہیں عادل تھا یا نہیں تھا. تو اس میں قاعد یقین میں ایک تو یقین فعلیت نہیں رکھتا، یعنی ابھی بالفعل یقین کی پوزیشن نہیں ہے کیونکہ وہ شک کے ذریعے ختم ہو گیا. اور دوسری بات یہ کہ ہم نے کہا تھا کہ متعلق یقین اور متعلق شک کیا ہونا چاہیے؟ ایک ہونا چاہیے. یہاں پر وہ چیز تو ایک ہے لیکن اس کا زمانہ ایک نہیں ہے. تو اس حوالے سے قاعدہ استصحاب ہمارے لیے حجت ہے، قاعدہ یقین حجت نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فصل الرابع، الفصل الرابع، چوتھی فصل. الاستصحاب، بیٹا کس کے بارے میں ہے؟ استصحاب کے بارے میں ہے. لإیضاح الحال، بیٹا مشاہد تھوڑا پوچھوں، حال کو کیا اعراب پڑھوں گا؟ کیوں؟ احسنتم، ہاں اب جاگ گئے آپ. ایضاح کو کیا اعراب پڑھوں گا نسیم صاحب؟ کیوں؟ تو مضاف مجرور ہوتا ہے کیا بیٹا؟ عبداللہ ہے، عبد مضاف مجرور تو نہیں ہے. گل شیر صاحب، گل شیر بھی گم تھا. ہاں نعیم صاحب جاگے ہو، ہڑ 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 بیٹا. لے ایضاح الحال لام لگا ہوئے پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ برفو پڑھیں گے. لے ایضاح الحال، حال کا مطلب استصحاب کی پوزیشن کی وضاحت کی خاطر. نذکر اموراً، ہم ذکر کرتے ہیں یا کریں گے، کرتے ہیں تو بھی حال کا ترجمہ ہے، ٹھیک ہے. ہم ذکر کرتے ہیں چند چیزوں کو. الاول، سب سے پہلی چیز، ٹھیک ہے بیٹا. اب اس کو الاول بھی ہو سکتا ہے، بہرحال اس کو چھوڑیں، اولی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تعریف الاستصحاب، پہلے تو ہم استصحاب کی تعریف کریں. وَهُوَ فِي اللغت، استصحاب لغت میں اخذ الشیء مصاحبا، کیا معنی ہے؟ کسی چیز کو اپنے ساتھ رکھنا. ویسے اخذ پکڑنا، لیکن یہ رکھنے کا ترجمہ کریں. او یا آپ اس کو ساتھ نہیں رکھتے کیونکہ وہ آپ کے پاس ہے نہیں. طلب و صحبت ہی، آپ طلب کرتے ہیں کہ کاش پھپھی راضی ہو جائے تاکہ وہ اس کی بیٹی میرے ساتھ ہو. وہ فی الاصطلاح، اور اصطلاح میں بیٹا اصطلاح کی کیا، استصحاب کی کیا معنی ہے؟ ابقاء ما کان، باقی رکھنا، ما اس حالت کو جو تھی، الا ما کان اسی حالت پر جس پر وہ تھی. یعنی ابھی آپ اس کو اسی حالت پہ باقی رکھو جس پہ وہ پہلے تھی. مثلا اذا کان المکلف متیقنا، مکلف صاحب کو یقین تھا کس کا؟ بأنه متطہر من الحدث، کہ میں حدث سے پاک ہوں. ولیکن بعد فترۃ، لیکن کچھ عرصے کے بعد، کچھ دیر کے بعد، شک، اس کو شک ہوا فی حصول حدث، آیا مجھ سے کوئی حدث سرزد ہوا ہے، نہ کہ ضمن طہارت ہو، جس حدث نے میری طہارت کو توڑ دیا. فیبنی، تو یہ مکلف باقی رہے گا، علی بقاء طہارت، طہارت کی بقا پر. یہ استصحاب ہے. بھائی آپ وضو کر کے درس میں آئے تھے، ٹھیک ہے، اب درس پڑھنے کے بعد نماز کا ٹائم ہو گیا. اب آپ کو شک ہوتا ہے کہ آیا کوئی حدث سرزد ہوا یا کوئی حدث سرزد نہیں ہوا. تو آپ کہیں نہیں، ابھی بھی میں پاک ہوں، میں جا کے نماز پڑھنا چاہوں تو پڑھ سکتا ہوں. وَأَنَّ الْمُكَلَّفَ بعد کا مضاف ہے کہ بعد شک کے، متطہر، شک کے بعد بھی یہ خود کو کیا سمجھے گا؟ باطہرت سمجھے گا. فَتَكُونُ نَتِیجَةُ، تو پھر بیٹا نتیجہ کیا نکلا؟ ابقاء ما کان، اس نے باقی رکھا اس طہارت والی حالت کو، علی ما کان، جیسے طہارت والی حالت تھی. وَيَخْتَلِفُ، اور استصحاب مختلف ہوتا ہے، ان الاصول الثلاثۃ السابقہ، ان تین اصول سے جن کا ذکر ہو چکا، بے اختلاف المجرا، جاری ہونے کے جگہ مختلف ہے. ان کے جاری ہونے کی جگہ اور ہے، اس کے جاری ہونے کی جگہ کچھ اور ہے. فإن
मजरल उसूल सलासा बितहकीक, उन 3 उसूल के जारी होने की बेटा जगह क्या थी? वो शक फी शय, वो ये था कि किसी चीज में आपको शक तो हो रहा था, लेकिन मैंने दूने लिहादिल हालत साबिका, उसी शक वाली चीज की हालत साबिका आपके ज़हन में नहीं थी। सिगरेट पीना हराम है, हराम नहीं, क्या आपको पता है कि कल हराम था या कल हराम नहीं था? नहीं, कल वाली बात को आप मद्देनजर ही नहीं रखते। इम्मा, भाई हालत साबिका को क्यों मद्देनजर नहीं रखते? ले अदमहा, या तो इस चीज की हालत साबिका थी नहीं, आज वजूद में आई है। जमीन से एक चीज उग कर अभी निकली है, पहले ज़राअत की दुनिया में कोई ऐसी चीज थी ही नहीं। अभी मैं सोच रहा हूँ कि ये खाऊं, शक हो रहा है शायद ये हराम हो, तो बारात का दिखा लो, कोई हराम नहीं है, ठीक। इस चीज की हालत साबिका थी नहीं, ठीक है। ओ ले अदम लिहाजा, या ये चीज तो भाई हमारे बाप दादा से मौजूद है, लेकिन हमने इसकी हालत साबिका को मद्देनजर नहीं रखा। वो हाजा बिखिलाफिल इस्तिसहाब, हाजा यानी ये जो हमने उन 3 उसूल का मजरा बताया, ये इस्तिसाब के बरखिलाफ है। फ़इन्न मजरल इस्तिसाब बितहकीक, इस्तिसाब के जारी होने की जगह, मैं जगह का तर्जुमा कहाँ से निकाल रहा हूँ रजा? अहसन, तुम ज़र्फ़ मकान ले रहा हूँ। वो लिहाजुल हालत साबिका, वो ये है कि मैं हालत साबिका का लिहाज करता हूँ। असानी अरकानुल इस्तिसाब, दूसरा अमर जिसकी वजाहत करना जरूरी है, इस्तिसाब के हमें अरकान बता दे। कहते हैं इस्तिसाब के 5 रुकन हैं। इन्नल इस्तिसाब यतकव्वमु, यतकव्वमु बेमाना यूजदु, वजूद में आता है, बे उमूरिन, बेटा चंद उमूर के जरिए, सबको हम बयान नहीं करते, मिनहा, उन चंद उमूर में से कुछ ये हैं। अल यकीन बिल हालत साबिका व शक फी बकाया, एक ये कि आपको हालत साबिका का यकीन होना चाहिए और उसके बाकी होने में शक हो। अगर ये होगा तो इस्तिसाब वजूद में होगा, अगर हालत साबिका है ही नहीं तो इस्तिसाब नहीं होगा। या हालत साबिका है लेकिन आपको उसके बारे में यकीन है, अब उसमें शक ही नहीं हो रहा, तो भी इस्तिसाब जारी नहीं होगा, ठीक। यानी ये तकिया जुम्मे के दिन पाक था, मैं हफ्ते के दिन शक करता हूं कि ये पाक है या पाक नहीं, तो इस्तिसाब हो सकता है। लेकिन अगर हफ्ते के दिन भी आपको इसके पाक होने का यकीन है, फिर इस्तिसाब क्यों करेंगे? फिर तो बात ही खत्म हो गई। इज्तिमा और यकीन व शक, यकीन और शक इकट्ठा होने चाहिए, फिर ज़मान वाहिदिन, एक ही ज़माने में, इंदल मुस्तसहिब, मुस्तसहिब के पास, जो इस्तिसाब करने वाला है। सिकंदर, आप कहेंगे थे एक ही वक्त में यकीन भी और शक, ये कैसे हो सकता है? भाई मुझे आज यकीन अभी भी है कल के बारे में, यकीन है कि कल ये पाक था, और मुझे शक है कि अभी ये पाक है या नहीं, तो इसी वक्त आपको यकीन भी है, इसी वक्त वो क्या है, आपको शक भी है। फ़िअलियतुल यकीन, यानी यकीन फ़िअली होना चाहिए, तकदीरी और फर्जी यकीन नहीं होना चाहिए, बल्कि यकीन यकीनी होना चाहिए। फिर ज़र्फ़ शक, जब शक करें, शक आपको कब हुआ? हफ्ते के दिन, लेकिन जुम्मे वाले यकीन का तो आपको यकीन है कि जुम्मे वाले दिन ये पाक था। तअद्दुदो ज़मान अल मुतयक्किन वल मशकूक, हाँ कहते हैं मुतयक्किन, जिस चीज का आपको यकीन है उसका जमाना अलग होना चाहिए, और जिस चीज के बारे में अभी आपको शक हो रहा है उसका जमाना अलग होना चाहिए। सबको ज़मान अल मुतयक्किन अला ज़मान अल मशकूक, मुतयक्किन का जमाना पहले होना चाहिए, शक का जमाना बाद में होना चाहिए। वहदतो मुतअल्लिक अल यकीन व शक, जिस चीज का यकीन के साथ शक है, ताल्लुक है, और जिस चीज का शक के साथ ताल्लुक है, वो एक होनी चाहिए, दो चीजें नहीं होनी चाहिए। असालिसो, तीसरी चीज तत्बीकात, यानी ये जो आप इस्तिसाब पढ़े इसको फिट भी करें, क्योंकि प्रैक्टिस के बगैर कोई भी इल्म इतना फायदा नहीं देता। आपने ये तो पढ़ दिया कि माजी मबनी बरफता होती है, लेकिन मैं आपको जैसे ज़रब, काम, अलिम, समय, अकरम, सरफ, अब आपके ज़हन में ये कानून पक्का रच बस जाएगा। अलिफ इस्तिसाबुल कुर्रियत, हम इस्तिसाब करते हैं किसी पानी के कुर होने का, कब? इज़ा कानल माओ मसबूकन बिल कुर्रियत, जब ये पानी पुराने जमाने में मसबूक या पहले क्या था, कुर था। फयतरत्तबु अलैहि, तो फिर मुतरत्तिब होगा, फिट होगा इस इस्तिसाब पर क्या? अदमो निजासतिल मा,
کہ اس پانی کو کوئی نجاست گرنے سے نجس نہیں کرے گی، بالملاقات بنجس، جیسے اس کے ساتھ نجس ملے تو یہ نجس نہیں ہوگا. کیوں بیٹا؟ قلیل پانی میں جیسے ہی نجاست گرے گی تو وہ نجس ہو جائے گا، لیکن قرب پانی کا حکم یہ ہے کہ اس میں نجاست گرے جب تک اس کا رنگ، بو، ذائقہ تبدیل نہیں ہوتا تب تک وہ جو ہے کیا ہے، پاک ہے. ابھی ہمارے عوام جو ہے نا وہ صحیح معنی میں مسائل نہیں سن سکے اس لیے ہنستے ہیں. تو اس کے ہنسنے والی ایک مثال میں آپ کو دے دوں. اگر آپ نے ایک حوض اتنا بنایا ہے جس میں قر پانی سے نہ ایک ذرا زیادہ نہیں پڑتا، فکس قر ہے، وہ پانی کا بالکل بھرا ہوا ہے بیٹا، تو اب اس پہ قر والے احکام جاری ہوں گے. ایک کتا آتا ہے آ کے اس میں پیشاب کرتا ہے، تو اس پانی کو آپ کیا کہیں گے؟ رضا عباس پاک ہے نا؟ جیسے پاک ہے، جب تک اس کا رنگ، بو، ذائقہ تبدیل نہیں ہوگا پاک ہے. لیکن اگر کتا آ کے اس سے ایک گھونٹ پیے تو اب یہ پانی پاک ہو گیا یا نجس؟ ہاں نجس، کیونکہ ایک گھونٹ پینے سے قر سے کم ہو گیا. تو کتے جس میں ہونٹ لگے، جب لگے تھے اس وقت تو یہ نجس نہیں ہوا تھا، لیکن جب پانی اٹھانے کے بعد والا ہونٹ اس کا وہاں پر ہے تو وہ نجس ہو جائے گا، کیونکہ قر سے کم ہو گیا. ہاں بھائی، استصحاب و عدم القریہ، آپ استصحاب کرتے ہیں کہ یہ پانی قر نہیں. یہ کون سے پانی کے بارے میں استصحاب کرتے ہیں؟ اذا کان الماء مسبوقا بعدم القریہ، بہی کی ضمیر کہاں جائے گی؟ عدم القریہ. یعنی یہ پہلے بھی قر نہیں تھا، ابھی مجھے شک ہو رہا ہے تو ابھی بھی میں کہوں گا یہ قر نہیں ہے. تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا بھائی استصحاب کرنے کا؟ فَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ، پھر مترتب ہوگا اس پانی پر جس کا آپ استصحاب کر رہے ہیں، نجاست الماء بالملاقات بالنجس، جیسے ہی اس میں نجاست گرے گی یہ نجس ہو جائے گا. کیوں؟ پہلے آپ نے استصحاب کے ذریعے ثابت کیا کہ یہ قر نہیں، جب قر نہیں تو اس کا حکم یہی ہے. ٹھیک. جیم، استصحاب و حیات زید. بھائی زید گم ہو گیا، 10 سال گم ہو گیا، ٹھیک ہے. اب وہ کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد اور مروڑ ہو رہی ہے کہ اس کا مال یار تقسیم کرے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو اس کے قریبی رشتہ دار نہیں، اس کا مال تو نہیں ملے گا، چلیں اس کی بیوی کے ساتھ میں شادی کروں. کہتے ہیں بھائی 10 سال پہلے تو زندہ تھا، ابھی اس کے حیاتی میں شک ہے، تو استصحاب کر کے کہو کہ وہ زندہ ہے. جب وہ زندہ ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ اس کے اموال کو تقسیم کرنا حرام ہے، اس کی بیوی کے ساتھ شادی کرنا بھی حرام ہے. استصحاب و حیات زید، زید کے زندگی کا آپ استصحاب کرتے ہیں. فیترتب علیہ، تو اس استصحاب حیات پر فٹ ہوگا حرمت و قسمت اموال زید، حرام ہے کہ زید کے اموال کو آپ تقسیم کریں. اور وہ بقاء القت زوجیہ، یا حرمت نہیں بلکہ ہم یہ کہیں گے اس پر فٹ ہوتا ہے کہ باقی ہے، ٹھیک ہے، بیوی کا رشتہ بینہ اس زید کے درمیان اور اس کی بیوی کے درمیان، یعنی وہ بیوی والا رشتہ نہیں ٹوٹا، نتیجے میں کسی اور کو بلے کی طرح اس عورت کو نہیں دیکھنا چاہیے. الرابع، چوتھا نقطہ جو آپ کو سمجھنا چاہیے، الفرق بین الاستصحاب و قاعدۃ الیقین. بھائی فقہ میں ہم دیکھتے ہیں کہیں کہیں قاعدہ یقین بھی ہمیں نظر آتا ہے، یا علم اصول میں وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہناک یعنی علم اصول میں قاعدۃ اخری، ایک اور بھی قاعدہ قانون ہے، تسمى فی مصطلح الاصولیین، جسے اصولیوں کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے، نام رکھا جاتا ہے قاعدہ یقین کا. وہذا، بھائی پہلے تو ہمیں اس کی مثال تو دیں، یہ قاعدہ یقین ہے کیا؟ ٹھیک ہے. حقیقت میں ہادہ کی جگہ پر ہاد ہی ہوتا تو بہتر تھا، کیونکہ قاعدہ مونث ہے تو اس کی طرف اس میں اشارہ بھی مونث کا ہونا چاہیے. کما اذا تیقن بعدالت زید یوم الجمعہ، مکلف نے یقین پیدا کر لیا کہ زید جمعے کے دن کیا تھا؟ عادل. ثم طرأ علیہ شک، پھر عارض ہوا اس مکلف پر شک، کب؟ یوم سبت، ہفتے کے دن، فی عدالت زید، زید کی عدالت میں، فی نفس یوم الجمعہ، ہفتے کے دن عدالت نہیں بلکہ خود جمعے والی عدالت آیا، وہ عادل تھا یا عادل نہیں تھا. لسب ومما ذکرنا، یہ جو ہم نے قاعدہ یقین کی وضاحت آپ کے سامنے ذکر کی، یظہر ظاہر ہوتا ہے، انہو بتحقیق شان یہ ہے، تختلف قاعدۃ الیقین عن الاستصحاب، یہ قاعدہ یقین استصحاب سے جدا ہوتا ہے، فی الامرین تالیین، نیچے آنے والی دو چیزوں میں. ایک عدم فعلیت الیقین،
بھائی استصحاب میں یقین فعلی ہوتا ہے. فعلی ہوتا ہے کا مطلب بھائی جمعے کے دن والے یقین کو کوئی ہم نے خطرہ نہیں پہنچایا. للزوال للیقین بشک، اس لیے کہ وہ یقین شک کے ذریعے کیا ہو گیا؟ زائل ہو گیا. بے وحدت متعلق یقین و شک، بھائی یہاں پر متعلق یقین اور شک ایک ہے، جبکہ وہاں پر متعلق یقین اور شک ایک نہیں تھا. متعلق یقین جمعہ تھا، متعلق شک جو کیا ہفتہ تھا. جوہرن یعنی حقیقت کے لحاظ سے بھی دونوں ایک جگہ اکٹھے ہو گئے، وہ زمانہ اور دونوں کا زمانہ بھی ایک ہو گیا. جبکہ استصحاب میں جوہر میں تو دونوں ایک ہوتے ہیں، زمانے میں ایک نہیں ہوتے. والمعروف بین الاصحاب، وہ چیز جو علماء کے درمیان مشہور ہے وہ کیا ہے؟ ان الاستصحاب حجت دون قاعدۃ الیقین، وہ کہتے ہیں استصحاب حجت ہے، قاعدہ یقین حجت نہیں ہے. وان روایات الباب، یہ جو اس باب استصحاب کی روایات ہیں، منطبقۃ علی الاول، وہ استصحاب پر فٹ ہوں گی، دون ثانیت، قاعدہ یقین پر فٹ نہیں ہوں گی. کما سیوافیک، جیسے ان قریب یہ روایت آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی، یا سیوافیک جیسے کہ ان قریب یہ روایت آپ کے سامنے آئیں گی. صلی اللہ علیہ وسلم.